سنیے، وہ ہے عبدیت۔ کہ رحمان کے بندے بننے کے لیے سب سے پہلی جو صفت ہے جو انسانوں کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے عبد، بندہ ہونا، عبدیت کے مقام پر ہونا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عباد جمع ہے عبد کی، اور عبد کہتے ہیں بندے کو۔ پہلے زمانے میں جب غلام اور باندیوں کا دور ہوتا تھا تو جو غلام کسی کی مملوک ہوتا تھا اس کو عبد کہتے تھے۔ عربی کی کتابوں کے اندر پورے باب ہیں اس چیز پر، ان کو عبد کہتے تھے۔ یہ غلام اور باندی کو عبد کیوں کہتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو غلام ہوتا تھا وہ اپنے مالک کے ماتحت ہوتا تھا، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ وہ غلام جہاں اس کو مالک بٹھاتا بیٹھ جاتا، جہاں اس کو سلاتا سو جاتا، جو کھلاتا وہ کھا لیتا، جو پہناتا وہ پہن لیتا، اور حتیٰ کہ اگر وہ مالک اس غلام کو ہبا کر دے کسی کو تب بھی نہیں وہ بول سکتا تھا، اور یہاں تک کہ اگر اس کو اس کا مالک فروخت بھی کر دے تب بھی وہ نہیں بول سکتا تھا۔ اور یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رحمان کے جب تم نے بندے بننا ہے تو تمہارے اندر عبدیت غالب ہونی چاہیے، کہ تمہارے اندر بھی وہی غلام والی تابعداری ہونی چاہیے، وہی غلام والی فرمانبرداری ہونی چاہیے، کہ وہ جو غلام جس کا مالک ہے، جو مالک کے کہنے پر چلتا ہے، تو اس کو مالک کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ تو ہم خود اللہ رب العزت کے مملوک ہیں، اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں، تو لہذا ہماری خواہشات اور ہماری ساری چیزیں اللہ رب العزت کے کہنے کے مطابق ہوں۔ یہ ہے عبدیت کا مطلب، کہ عباد الرحمان، کے رحمان کے بندے۔ سب سے پہلے انسان بندہ تو بن جائے، اس رحمان کا بندہ بنے، یہ سب سے پہلی صفت ہے۔ اور یہ مقام عبدیت بہت اونچا مقام ہے۔ مشائخ سب سے پہلے انسان کی جب اصلاح کرتے ہیں تو اس کو مقام عبدیت سکھاتے ہیں سب سے پہلے، کہ عباد الرحمان سے جو 13 صفات شروع ہو رہی ہیں ان میں سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ عبدیت۔ کہ ہم نے آج کے بعد یہ تحیہ کرنا ہے کہ یہ جو اس رکوع کے اندر 13 صفات کا تذکرہ ہے، یہ 13 صفات، کمالات یا خوبیاں ہمارے اندر کیسے آئیں گی؟ کہ ہم نے سب سے پہلے عبدیت کے مقام پر آنا ہے، کہ جیسے غلام اپنے آقا کی بات مان کر چلتا ہے، ایسے ہم نے بھی اللہ رب العزت کی بات مان کر چلنی ہے، اپنے تمام خواہشات کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اور دوسری چیز، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ عباد الرحمن کی 13 صفات میں سے دوسری صفت ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ لوگ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہون کا مطلب تواضع بھی آتا ہے، ہون کا مطلب عاجزی بھی آتا ہے، ہون کا مطلب اعتدال بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندے کہا ہے، اور یہ جب 13 صفات مکمل ہوں گی تو آخر میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو انعام ذکر کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کے سامنے وہ 13 صفات یاد رکھنے کا، ان پر عمل کرنے کا، ان کو سننے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جب 13 صفات مکمل کی ہیں تو پھر کیا کہا ہے؟ اولئک یجزون الغرفا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کے بالا خانے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تحیۃ و سلاما، کہ جب وہ جنت میں جائیں گے فرشتے ان کو مبارکباد بھی دیں گے، فرشتے ان کو سلام بھی کریں گے۔ اور یہ 13 صفات کو مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، یہ 13 کمال
جو رحمان کے بندے عباد الرحمان، تو ان میں سے دوسری یہ ہے کہ زمین پر جب چلتے ہیں تو وہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ تواضع اور عاجزی ایسی چیز ہے کہ جو کہنے کی نہیں ہوتی، یہ بندے کو دیکھنے سے پتہ چل جاتی ہے، اس کے اعضاء ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ اکڑ خواہ ہے یا تواضع کا پتلا ہے۔ یہ جو خاک ہے نا، خاک، یہ جب تک نیچے رہے تب تک اس کی عظمت ہے، یہی مٹی یہی دھول جب تک یہ پاؤں کے قدموں کے نیچے ہے تب تک یہ ٹھیک ہے، جب یہ اڑ کر ہمارے اوپر آتی ہے پھر انسان کیا کرتا ہے، اس کو جھاڑ دیتا ہے، اور یہ زیادہ دھول جب انسان کے جسم کے اوپر پڑ جاتی ہے مٹی، پھر انسان اس کو دھو ڈالتا ہے۔ یہی انسان کے اندر تواضع اور عاجزی ہونی چاہیے، اس کے اندر میں نہیں ہونی چاہیے، اور جب یہ انسان کے اندر سے میں نکل جاتی ہے پھر یہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے، پھر یہ عباد الرحمان کے اندر بن جائے گا، اور یہ انسان کو میں خود نکال لینی چاہیے، ورنہ اللہ رب العزت جب کسی کی میں نکالتے ہیں تو پھر دنیا دیکھتی ہے اس کو۔ یہ جو عزازیل شیطان بنا ہے یہ کس وجہ سے بنا ہے؟ آج ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو ہم فوراً شیطان کا نام لگا دیتے ہیں کہ شیطان نے بہکایا ہے، شیطان نے برگلایا ہے، شیطان نے یہ کام کروا دیا ہے۔ تو جب شیطان عزازیل سے شیطان بنا ہے تو اس وقت تو کوئی شیطان نہیں تھا، تو وہ کیا چیز تھی جس نے عزازیل کو شیطان بنایا ہے؟ وہ یہی تکبر تھا، وہ یہی بڑائی تھی۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ہونے والا گناہ تکبر کا گناہ ہے، کہ جس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، جب اس کے اندر بڑائی آئی تو اللہ رب العزت نے کہا فاخرج فانک رجیم، ہمیشہ کے لیے تو مردود ہو گیا ہے، نکل جائے یہاں سے۔ اس لیے ہمارے اندر یہ شیطانیت نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر تواضع اور عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے جو بندے زمین پر چلتے ہیں اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو جنت کی بشارت ملتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعزازات کی ایک پوری لسٹ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود تواضع اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ جب کہیں اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے خوف سے، اور پھر جب اپنی ذات کی طرف توجہ جاتی ہے تو پھر کام اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی انسان کے جسم کا بال ہوتا، کاش میں کوئی دن کا ہوتا۔ اور انہی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے زمین پر چلتی پھرتی لاش کو دیکھنا ہے تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لو، اتنی عاجزی تھی ان کے اندر چلنے میں۔ اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک 3 صفات پر مشتمل تھی۔ پہلی یہ ہے کہ آپ کس قدر تیز چلتے تھے، نہ ہی حد سے زیادہ تیز چلتے تھے اور نہ ہی بیماروں اور عورتوں کی طرح بہت ایسا چلتے تھے، بلکہ آپ کی رفتار قدرے تیز ہوتی تھی۔ ایک خوبی تھی آپ کی چال میں، اور دوسری خوبی تھی کہ آپ آگے کو ذرا جھک کر چلتے تھے، یہ سینہ تان کر اکڑ کر نہیں چلتے تھے، آگے کو ذرا جھک کر چلتے تھے، یہ عاجزی اور تواضع کی علامت ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ پاؤں مبارک قوت کے ساتھ اٹھاتے تھے۔ آج ہم جو پاؤں گھسٹ کر چلتے ہیں نا، وہ ہمارا جوتا جو ہے پیچھے ایڑی سے گھسا ہوا ہوتا ہے، پورا قدم نہیں اٹھتا نا ہم سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سستی ہے، غفلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کو بھی ہمت والا انسان جو ہے وہ پسند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی تیسری خوبی یہ تھی کہ آپ قدم مبارک قوت کے ساتھ اٹھاتے تھے، اور سینہ تان کر اکڑ کر چلنا اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہے۔ فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر اگر بڑی ہے تو وہ 3 چیزیں ہیں بس، اس کے علاوہ کوئی چیز بڑی نہیں ہے روح کائنات کے اندر۔
فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو بڑی ہے وہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوسری چیز والا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت کا ذکر سب سے بڑا ہے، کہ جب اللہ رب العزت پڑھے تو اللہ رب العزت کا ذکر سب سے بڑا۔ اور تیسری چیز ورضوان من اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی رضا سب سے بڑی ہے۔ اللہ رب العزت سب سے بڑے، اللہ رب العزت کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی سب سے بڑی۔ جس کو یہ رضا اور خوشنودی مل گئی سمجھے اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، اور ہو کو اتنا بڑھا کہ ہو رہے تو نہ رہے۔ ہو کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی ذات، کہ اللہ رب العزت کی ذات کو اتنا اپنا کہ تیرے اندر تو مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، اللہ اللہ اللہ، خوشے خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ آج ہمارا جو مضمون شروع ہوا ہے وہ ہے عباد الرحمن کی صفات، کہ عباد الرحمن کی 13 صفات ہے اس رکوع کے اندر۔ ان میں سے پہلی عبدیت کا مقام حاصل ہونا، اور دوسرا ہے زمین پر الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر جب چلتے ہیں تواضع، عاجزی اور انکساری اور اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بھی ہمارے سامنے آ گئی، تواضع اور عاجزی کی مثالیں بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان 2 صفات کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ العزیز تیسری صفات سے آئندہ جمعہ پر شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔